جو ہواؤں اور بارشوں کی شدت ہوگی اس سے لوگوں کو ڈیمیج، گھروں کو، پھر بل بورڈز ہیں، الیکٹریسٹی پولز ہیں، لوگوں کے سولر پینلز، لوگوں نے بہت سارے سولر پینلز لگائے ہوئے ہیں، وہ ہٹ ہو سکتے ہیں، چھتوں، اور جو جتنے ولربل یعنی کمزور مکانیت ہے، چاہے وہ کوسٹ لائن پہ ہو، کچے گھر تو بالکل اس وقت اس کی زد میں آ سکتے ہیں ہواؤں کی اور بارشوں کی۔ تو جو شہروں میں بھی تھوڑے سے مکانیت جو کمزور ہے یا پرانی ہو چکی ہے یا بوسیدہ، ان کو بھی ہم کوشش کریں وہاں سے لوگ نکلیں۔ لیکن جسے کہتے ہیں مینڈیٹری ایویکویشنز وہ شروع ہو گئے ہیں، یعنی کیٹی بندر میں تو ہمیں زبردستی کرنی پڑی ہے کیونکہ لوگوں کی جان و مال، جان سب سے پیاری ہے اور یہ ضروری ہے جی، سب کو احتیاط کرنی ہوگی۔ اب جہاں تک سی کی بات ہے، وہاں فشرمین کو بار بار وارننگز دی گئی ہیں جی، ماہی گیروں کو، بڑے کرافٹ جتنے بھی ہیں وہ تو نیوی اور ہمارے میری ٹائم فورسز نے سارے ایسٹس وہاں سے ہٹا دیے ہیں۔ ہاں اس وقت ایویشن ایڈوائس کوئی نہیں فی الحال نہیں آئی ہے، لیکن ہم کل آپ کو اپڈیٹ کریں گے فلائٹوں کا کہ 14 سے 16 تک کیا سچویشن ہے فلائٹس کی، کیونکہ ہواؤں کی تیزی ایسی ہوگی۔ تو یہ پورا کوسٹ لائن جو ہے ہائی رسک پہ ہے، سٹارم سرج 3.3 مطلب 5 میٹرز کا، سو 8 سے 12 فٹ ویوز بھی ہو سکتی ہیں، اور جو سچویشن اس وقت ہے کہ 200 کلومیٹرز پر گھنٹہ اس کی رفتار ہے، یہ بہت تیز رفتار ہے۔ اور ایک آپ کو سٹارم یاد ہوگا 2017 میں ہوگا، لیکن سب سے سیویئر 1999 میں ہوا تھا۔ اب امید ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس وارننگ، ہم نے اتنی ارلی وارننگ سب کو دی ہوئی ہے مستقل مزاجی سے، بغیر پینک کاز کیے۔ دیکھیے پینک بدتر چیز ہے، لیکن احتیاط بہت ضروری ہے۔ پینک نہ کریں لیکن پریکاشن ضرور لیں، اور جو آپ کو سندھ اور بلوچستان کی حکومتیں ہدایت دے رہی ہیں، پی ڈی ایم ایز اور گورنمنٹس وہاں کہہ رہی ہیں، ان کا سننا لازمی ہے۔ پھر وہاں اس وقت سندھ میں سارے ہسپتال اور الرٹ پہ کر دیے گئے ہیں، سارے اہلکاروں کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں، حکومت سندھ مستقل اس وقت زمین پہ ہے، اور 25,000 آلموسٹ ابھی تک ایویکویشنز ہو چکی ہیں۔ اس سے کافی زیادہ بھی چاہیے ہوں گی، ہم آپ کو رات کو بھی انشاءاللہ اپڈیٹ کریں گے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ پھر یہی ہے کہ ابھی میں ریکویسٹ کروں گی جنرل نام سے کہ وہ تھوڑا سا اپنے میپنگ بھی آپ کو دکھا دیں کہ یہ کہاں کہاں ہٹ ہو سکتا ہے۔ پھر میں کہوں گی یہ پہلے جا رہا تھا، ہمیں فکر تھی، لیکن اب یہ کوشش یہ نظر آ رہی ہے ہماری کہ یہ اب نارتھ جا رہا ہے، اور یہ نارتھ ایسٹ جا رہا ہے، یعنی کہ یہ وہاں نہیں ہٹ کر رہا جہاں جہاں انٹینسٹی ہو سکتی تھی۔ لیکن پھر میں کہوں گی یہ بہت انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں چوکنا رہیں۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ لوگوں کو ان علاقوں سے نکلنا ہوگا۔ افسوس سے میں کہوں گی وہ علاقے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، کیٹی بندر، ٹھٹا بدین وغیرہ، جہاں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آلریڈی پچھلے سیلاب کی تباہ کاریوں نے لوگوں کو محرومیت سے، ابھی بھی ان کی زندگی محرومیت میں گزر رہی ہے۔ ان کے ابھی گھر نہیں بن چکے تھے، گھریں تو کچے ہیں، ان کی وہاں لائیولی یعنی ان کی کاشتکاری وغیرہ کوئی واپس سے نہیں آئی تھی، نہ ان کو وہ فنڈز منتقل ہوئے ہیں جو ملنے تھے۔ اب یہاں وفاق سے میری گزارش ہوگی کچھ مہربانی فرمائے پرائم منسٹر سے بھی کہ جو پیسے منتقل کر سکیں کرے، این ڈی ایم اے بھی امداد فراہم کرے گی۔ اب اس میں تھنڈر سٹارمز کا جو امکان ہے جی، کراچی، حیدرآباد، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو علیار، شہید، بے نظیر آباد اور سانگھر 14 سے 16 ابھی بھی ایکسپیکٹڈ ہے۔ وینڈز بہت ہائی ہوں گی، باقی علاقوں میں بھی اوپر تک ایک تیزی اور تندی ہواؤں میں ہوگی جی، اور بارشوں میں۔ کراچی کے حوالے سے ڈی ایچ اے کو سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ جی آپ کچھ سڑکیں اگر بند کرنی ہے کریں، کیونکہ انہوں نے بہت وہاں کھدائی کی ہوئی ہے اور پاٹ ہولز، مین ہولز کھلے ہوئے ہیں۔ تو اس مانسون سیزن میں جو لیٹ آ رہا ہے، یہ تو ابھی سائیکلون ہے، آپ اس کے بارے میں کوئی تیزی میں منصوبہ بندی کر لیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ لوگوں کو اس میں وہ نہیں ہونی چاہیے، اس وقت سہولت جتنی ہم فراہم کر سکیں اور تقویت فراہم کر سکیں۔ ریسکیو ریلیف کے لیے سب چوکنے کھڑے ہیں۔ اس وقت بھی این ڈی ایم اے پہ ہم زوم پہ تھے،
کوئی 7-8 الگ الگ اسٹیشن سے، سب الرٹ پہ ہیں، ہر 3 گھنٹے یہ کوآرڈینیشن میٹنگ ہو رہی ہے تاکہ کوئی ایسی بات نہ ہو جو متعلقہ صوبے ہیں، ڈسٹرکٹس ہیں، یو سیز ہیں، وہاں تک اپنی بات اور وارننگ پہنچا نہ سکیں۔ اب میں گزارش کروں گی این ڈی ایم جن سے، آپ ایسا کریں کہ آپ کے سامنے وہ آ رہا ہے، ویڈیوز آ رہے ہیں، لیٹ می موو دس آلسو ٹو یو۔ ٹی وی کا مائک ادھر کر دیں، وچ از واٹ یو نیڈ، ٹی وی کا مائک کر دیں۔ ہاں آپ سٹارٹ کر لیں، لے لیں گے۔ السلام علیکم جی، یہ آپ کے سامنے ابھی جو ویژول دکھایا جا رہا ہے یہ وہ پروجیکشنز ہیں جو ہم نے مختلف ٹیکنیکل ریسورسز، سیٹلائٹ انفارمیشنز اور جو کلائمیٹ اور ویدر کو رپورٹ کرتے ہیں، ہریکین کو واچ کرتے ہیں، ان کی ایک کنسنسس ڈیولپ کرتے ہوئے یہ آج تک کی صورتحال آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی۔ یہ کوئی ونڈو سافٹ ویئرز اپلیکیشنز ہیں، کچھ ہمارے پاس اپنے این ڈی ایم اے نے اس طرح کی ٹیکنیکل کیپیبلٹی ڈیولپ کی ہے۔ یہ جو سائیکلون ڈیولپ ہونا شروع ہوا، اس کو ہم نے although اس مارچ کے آخری مہینے میں ہم نے ایک پریڈکشن پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی ارلی وارننگ کے بعد کی تھی کہ اس دفعہ چونکہ ارلی ہیٹ کا زیادہ خطرہ ہے تو اس میں ہمارے شمالی علاقہ جات میں برفانی تودے جلدی اور زیادہ پگھلیں گے، اور اسی طرح ہمارے بحر عرب میں طغیانی کا زیادہ امکان ہے، جس میں اسی طرح کے سائیکلون کی پریڈکشن کی گئی تھی، اور ہم نے وقت سے پہلے متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کر کے ان کو تیاری اپنی پوری رکھنے کا بندوبست بھی کیا تھا۔ آپ کے سامنے اس وقت جو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ پریڈکشن ہیں جس میں سائیکلون بیپر جوائے جو 5 جون کے بعد تھوڑا زیادہ سویر ہونا شروع ہوا، اس کو ہم نے مانیٹر کرنا شروع کیا، اور ابھی اس کی ڈائریکشن جیسے آپ دیکھ رہے ہیں شمال اور شمال مشرق کی طرف بینڈ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج کے دن اور کل کی صبح تک اس کی یہ جو مشرق کی طرف پاکستان کیٹی بندر والا علاقہ اور انڈین گجرات کے درمیان والا جو علاقہ ہے، اس کی طرف اس کا جو کرو ہے یا جس کا رخ ہے وہ کنفرم ہو جائے گا۔ ابھی تک کی جو سائنٹیفک انفارمیشن ہے اس کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ 5 جون سے لے کر آج تک اس کی ہواؤں میں اور اس کی تیزی میں اور اس کی سپیڈ میں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اس کو سیویئر ایمرجنسی سے اس کو ویری سیویئر سائیکلونک ایمرجنسی ڈکلیئر کیا ہے۔ اور اسی طرح اس کو اب جب ہم دیکھتے ہیں تو آج اس کا 15 جون کو دوپہر کے آس پاس یہ کیٹی بندر کے ملحقہ علاقوں میں لینڈ فال کرے گا، اور چونکہ اس کا پھیلاؤ زیادہ ہے تو اس لیے نہ صرف ہمارا جنوبی سندھ اور جنوب مشرقی سندھ بلکہ اس سے ملحقہ علاقے کافی دور تک اس سے افیکٹڈ ہوں گے۔ جو کیٹی بندر اور اس کے ساتھ جو ہماری کوسٹ لائن ہے اس کو ہم نے خاص طور پر الرٹ کر دیا ہے۔ مسلح افواج، پاکستان آرمی، رینجرز، سندھ گورنمنٹ، پی ڈی ایم اے اور رضاکار جو اس علاقے میں موجود ہیں وہ عوام کو، خاص طور پر وہ لوگ جو کیٹی بندر اور اس کے ساتھ اس علاقوں میں ہیں جن کو ہم سب سے زیادہ ولنریبل سمجھتے ہیں، ان کو کل شام سے بہت تیزی کے ساتھ ایک محفوظ مقامات کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ کیمپس ہوں گے جہاں پر ان لوگوں کو کچھ دنوں تک رہنا پڑے گا جب تک پانی یہاں سے واپس ریسیڈ نہیں کرتا یا اس میں کمی نہیں آتی۔ اس کے ساتھ جو دوسرے علاقے ہیں خاص طور پہ کراچی میں اور باقی شہری علاقوں میں، جس طرح منسٹر صاحب نے بتایا، یہ تیز ہواؤں کا اور آندھی طوفان کے ساتھ باقی قسم کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، جس کے لیے حکومت سندھ اور حکومت باقی پی ڈی ایم اے کے باقی اداروں نے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر تمام اداروں کو ہم نے الرٹ جاری کر دیے ہیں۔ میڈیکل ایمرجنسیز کے لیے لوگوں کو بتا دیا گیا ہے۔ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ فلڈز لاسٹ ایئر 2022 کے بعد کام کیا تھا ان والنٹیئرز کو دوبارہ سے ری ایکٹیویٹ کیا گیا ہے۔ جو این جی اوز اس علاقے میں 2022 کے سیلاب کے بعد سے کام کر رہی ہیں، وہ لوگ بھی اس کام میں لوگوں کو جب ریلیف کیمپ میں شفٹ کیا جائے گا تو اس کے ساتھ مدد کرنے کے لیے تیار ہوں گی۔ ابھی تک جو وہاں پر ملٹری فارمیشنز کے ساتھ جو ہم نے ڈیٹا شیئر کیا ہے، تقریباً 1 لاکھ کے آس پاس وہ لوگ ہیں جن کو ایویکویٹ کیا جائے گا، اور یہ پروسیس انشاءاللہ تیزی کے ساتھ کل شام تک اور ارلی مارننگ 15 سے پہلے انشاءاللہ اس کو ختم کر لیا جائے گا۔ جب یہ لوگ وہاں پر ہوں گے تو ان کے جو ارلی راشنز کی ریکوائرمنٹ ہے، ریلیف کی ریکوائرمنٹ ہے، اس حساب سے ہماری حکومت سندھ کے ساتھ اور باقی تمام اداروں کے ساتھ جو کسی نہ کسی طرح ان کو پروجیکشنز کو ڈیولپ کرنے میں اور لوگوں کو موبلائز کرنے میں اور ٹرانسپورٹیشن کو اور وہاں پر جو ان کی ریلیف کے باقی سٹیجز ہیں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آگے حتمی طور پر دیکھیں گے۔
ٹھیک ہے جی. میں یہ ایڈ کر دوں کہ اس وقت بھی سی ایم سندھ دورے پہ نکلے ہوئے ہیں. کل بھی آپ لوگوں سب نے ویژولز دیکھے ہوں گے. جنرل صاحب بھی وہاں ایمرجنسی آپریشن سینٹر بنا کے بیٹھ گئے تھے, وہ چلے گئے تھے یہاں سے. آج بھی پی ایم میٹنگ لیں گے, بعد میں ہم شام کو ان کو بریفنگ دیں گے. اور جو وہاں سے ایویکویشنز کا سٹیٹس ہے اور پھر ریلیف کیمپس پر جانے کا حوالہ ہے, اس میں بھی مکمل امداد فراہم کی جائے گی. جس کے بعد جیسے جنرل صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک عمل شروع ہونا ہے ان کو ریلیف دینے کا. ابھی سے میں سمجھتی ہوں لوگوں کو سوچنا چاہیے, اور یہ حوالہ ہمیں سب کو دینا پڑے گا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو پچھلے فلڈ میں متاثر ہوئے تھے. یہ وہی صوبہ ہے جو سب سے زیادہ امپیکٹڈ تھا, اور ابھی تک ری بلڈنگ اور ریزیلینس ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں, کیونکہ نہ فنڈز منتقل اتنی جلدی ہوتے ہیں, نہ ری بلڈنگ اتنی جلدی ہوتی ہے. لوگوں کی اس وقت روزگار جو ہے وہ متاثر ہوگی, بالکل ہوگی, اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس پورے ایویکویشن کی پروسیس کے بعد ان کو ریلیف کیمپ سے بغیر جب کم سے کم تکلیف کے دیے انہیں واپس کچھ گھروں تک لے آئیں. گھروں کا بھی مسئلہ ہوگا. یہ سب ایک ریکنسٹرکشن ایفرٹ کو امپیکٹ کرتی ہے, اور آپ کی جو فنڈنگ ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی بڑھتی چلی جائیں گی. اس بجٹ میں بھی ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ اس کا تخمینہ الگ کیا جائے. فلڈ ریلیف پچھلے بھی جو تھے اور اب بھی. میں اس وقت ضرور آپ کے توسط سے ایک آپ کا تھوڑی کوآپریشن چاہوں گی کہ ایمرجنسی نمبرز اور ہیلپ لائنز شیئر کرنا چاہوں گی. یہ کنٹرول روم ساؤتھ کراچی کے لیے 02199205628 ہے جی. کنٹرول روم کرنگی ہے جی 02199333926. یہ آپ اس کا ویژول بھی بعد میں چلا دیجیے گا. کنٹرول روم کماڑی 02199333176. کنٹرول روم ملیر 02199249916. کنٹرول روم بدین پھر سے ریپیٹ کروں گی, کنٹرول روم بدین 0297920013. کنٹرول روم سجاول 0. اس وقت میں پھر کہوں گی, دیکھیے وابیلا نہ مچائیں, لیکن احتیاط جو این ڈی ایم اے بھی اطلاعات آ رہی ہیں, لوگ کیجولی لے رہے ہیں حکومت کی ہدایات کو. فشرمن سے لے کے جن لوگوں کو ایویکویٹ کرنا ہے. کراچی میں بھی ہنگامی حالات ہیں, کیونکہ وہاں پہ کیونکہ اتنی ڈینسٹی ہے اربن پاپولیشن کی, اور وہاں آپ کو پتہ ہے جب بارش ہوتی ہے تیز تو کافی زیادہ ہوتی ہے. اس میں ٹھٹہ پورے ڈسٹرکٹ میں 300 ملی میٹر سے زیادہ لگ بھگ بارش کی توقع. یہ بہت ہے جی. اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے مانسون میں یہ علاقے متاثر ہوئے تھے. کراچی میں 113 ملی میٹر متوقع ہے. یہ کراچی جیسے ڈینس شہر کے لیے جہاں آپ کو پتہ ہے کھدائی کھلی ہوئی ہے ڈی ایچ اے میں, یہ بہت زیادہ ہے. تو سب لوگوں سے یہ کہنا ہوگا کہ خاص طور سے الیکٹریسٹی پولز, بل بورڈز, اپنے شیشے کھڑکیاں, اپنے ٹاپولنز جو آپ پر گر سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں اور ہدایات ہم دیتے بھی جا رہے ہیں, ٹویٹر پہ بھی, میڈیا پہ بھی. شام تک ہم اور انفارمیشن بھی دے دیں گے. پبلک سیفٹی کے لیے سندھ انفارمیشن مستقل چل رہا ہے, اور ہماری بار بار گزارش ہے شہریوں سے کہ احتیاط کریں. جو حکومت آپ کو کہہ رہی ہے, خاص طور سے سولر پینلز جہاں جہاں لگے ہوئے ہیں وہ ان سے بچ کے رہیں, یا کوئی انتظام کر لیں ان سے دور رہنے کا. یہ ہو سکتا ہے ان طوفان میں وہ پینلز پر وہ اگر آپ پر گریں یا کسی پر, خاص طور سے ضعیف لوگ جو ہیں ان کو ان جگہوں سے دور رکھا. کوشش جی جتنی بھی ہوگی بھرپور طریقے سے حکومت کر رہی ہے. آپ تعاون کریں حکومت پاکستان اور حکومت سندھ کے ساتھ اس وقت کہ جو ہدایات دی جا رہی ہیں این ڈی ایم ایز, پی ڈی ایم ایز, ڈسٹرکٹ گورنمنٹس, ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں. مجھے معلوم ہے تکلیف کا باعث بن رہا ہے یہ لوگوں کے لیے, پورے گھرانے ڈسلوکیٹ ہو رہے ہیں, لیکن بچت جو ہے بہت ضروری ہوتی ہے, احتیاط سب سے ضروری ہوتی ہے. بعد میں ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی ایسے ٹریجڈی یا سانحوں کا سامنا کرنا پڑے.
جس کے لیے جس سے ہم بچ سکتے تھے، کیونکہ ٹائملی وارننگ بار بار دی جا رہی ہے. آل کوسٹل ایریاز ہیو ٹو بی الرٹ جی، اور خاص طور سے ماہی گیروں سے استدعا ہے کہ وارننگ کو سیریسلی لیں، کیونکہ جب گجرات ہندوستان میں آئی ہیں ویوز وہ بہت تیز آئی ہیں اور بہت کچھ ان کی زد میں بہہ سکتا ہے جی. ہم آپ کو ٹائملی الرٹس دیتے رہیں گے، اور گزارش یہ ہے کہ پینک نہ پھیلائیں. وہ جو ہیلپ لائن کے نمبرز ہیں شیئر کر لیں پلیز، میں آپ کو ویژول دے دیتی ہوں، تو آپ لوگ اپنے اپنے چینلز پر بھی پلیز کر لیجیے گا جی. کوئی سوالات؟ جی جی. میڈم پلیز میرا کوشچن ہے کہ ابھی اتنے جنگی اور ہنگامی قسم کی صورتحال ہے، اس میں بھی حکومت ہمیں ریکویسٹ کرتی کیوں دکھائی دیتی ہے؟ اب تو اسٹیج وہ آ چکی ہے کہ آرڈر کیا جائے اور فوری طور پہ ایویکویشن کے عمل کو اسٹارٹ کیا جی جائے. وہ ہو گیا ہے. نہیں دیکھیے فورسنگ کرنی میں نے نہیں بولا ہے زیادہ. جمہوری حکومتیں ہمیشہ پہلے گزارش لوگوں کو تنگ نہیں کرتی، لیکن جن علاقوں پہ مینڈیٹری کا مطلب ہم نے فورسبلی شروع کر دیا ہے. کے ٹی بندر خالی ہو گیا جی آلموسٹ، اور دوسرے علاقے اسی طرح ہو رہے ہیں. سجاول میں بھی آدھا ہو چکا ہے. روز آج رات بھر یہ کام جاری رہے گا، یہاں سے بھی ہم مانیٹر کر رہے ہیں. اس میں کوئی وہ نہیں ہوگی، دیر بی نو آپشن جی. تو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. ایویکویشن کے عمل کے حوالے سے جب ایویکویٹ ہو جاتے ہیں تو اس میں گزشتہ سال کے سیلاب کے بعد یہ پورے ملک میں پھیل گئے تھے تمام افراد، اس کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات آئی تھی. تو اس مرتبہ کیا کوئی ایسی کوآرڈینیشن کا ٹول بنایا گیا ہے صوبائی گورنمنٹس بالخصوص سندھ اور بلوچستان کے مابین کہ وہ کم از کم ان کی موومنٹ کو کنٹرول کریں اور کچھ مخصوص کیمپس میں ہی ان شہریوں کو رکھا جائے؟ مخصوص کیمپس ہی بنائے گئے ہیں. ان کی لسٹ بھی میرے پاس موجود ہے، لیکن بہتر ہوگا کہ ان علاقوں کو پتہ ہے انہوں نے کہاں کہاں جانا ہے. I mean I can share it if they want. جی اس میں جو جن علاقوں سے لوگوں کو موو کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ سیکیورٹی کے ادارے موجود ہیں، اور ان کا ایک ڈیٹا مرتب کیا جا رہا ہے کہ ان کو کہاں پر رکھا جائے گا، کیونکہ ان ریلیف کیمپس کی یا جو ٹیمپریری اکوموڈیشنز ہوں گی اس کا بھی ایک ڈیٹا اسیسمنٹ اور اس کی نیڈ ڈیولپ کی جا رہی ہے کہ وہاں پر لوگوں کو کس قسم کی سہولت چاہیے. انیشلی ہمارا فوکس ان کو شیلٹر اور راشنز دینے پر ہے. وہ حکومت سندھ اور پی ڈی ایم اے کے پاس مقدار میں پبلک اسکول، جی پی ایس پبلک اسکول، یہ سارے اسکولز ہیں جی. بدین کے دوسرے یو سیز میں بھگرا، میمن اینڈ شہید دو سمروں میں وی ہیو 2 ریلیف کیمپس، یہ بھی دونوں اسکولز ہیں جی. اور کے ٹی بندر کے علاقے میں جو خاصا متاثر ہے وہاں 7 ہیں ایک یو سی میں اور دوسرے میں 3 ہیں. آل آر اسکولز، اور یہاں لوگوں کو ایویکویٹ فورسبلی کیا گیا ہے، زبردستی کرنا پڑا ہے کیونکہ ان کی جان ہے تو جہان ہے. اس کے بعد ہم مانیٹر کر رہے ہیں سجاول کے بھی انشاءاللہ بس آج شام تک ہم ایویکویشنز ختم کروا لیں گے. وی آر ان ٹچ وتھ پی ڈی ایم اے سندھ ایوری 3 hours جی. ایک تو یہ بتا دیجیے کہ پرسوں اس کا امکان ہے بھائی سے ٹکرائے گا 15 تاریخ کو جی. کتنا لمبا یہ اسپین ہو سکتا ہے جو مشکل کا ہوگا لوگوں کا، تو یہ بتا دیجیے. چیئرمین این ڈی ایم اے سے یہ سوال ہے کہ پاکستانی فوج اس وقت ملٹیپل چیلنجز سے نبردآزما ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے بی پی چیئرمین این ڈی ایم اے کے سول ڈیفینس کی جو فورس ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی اس کو ریوائو کر کے ٹرین کیا جائے خاص طور پر اس قسم کی کلیمٹیز کے لیے؟ جی وہ چونکہ ایک لانگ ٹرم میئر ہوگا ہم اس کو لیکن اس وقت ہم چونکہ اس ایمرجنسی کو دیکھ رہے ہیں تو اس میں پاکستان آرمی، رینجرز اور باقی دیگر جو سیکورٹی کے ادارے جو اس وقت علاقے میں موجود ہیں وہ اپنی اپنی ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے ساتھ اور پی ڈی ایم اے سندھ کے ساتھ مل کر ایک جوائنٹ آپریشن وہاں پر شروع کیا گیا ہے، جس میں ہماری پہلی ترجیح ہے کہ لوگوں کو صاف اور محفوظ مقامات پر پہنچایا جائے، اور خاص طور پہ کنکریٹ کور والے علاقوں میں، تاکہ جہاں پر ان کی جان و مال محفوظ رہ سکے. ٹینٹ ولیجز اسٹیبلش کرنا اس وقت مناسب نہیں، کیونکہ وہ جس قسم کی ہمیں طوفانی ہواؤں کا سامنا ہے اس میں بہتر یہی ہے کہ لوگوں کو کورڈ ایریا کے اندر ہم اس کو ایز ارلی ایز پاسبل موو کر دیں. یہ بتا دینا ترپال بھی اس وقت ڈینجرس ہو سکتا ہے. اس وقت جو بھی ٹیمپریری اکوموڈیشن ہے اس میں اپنا رسک ہے، اس لیے ہم نے ان لوگوں کو جہاں پر موو کیا ہے وہاں پہ زیادہ تر پبلک بلڈنگس کو پرائرٹی دی ہے، اسکول بلڈنگز، ویئر ہاؤسز
اور ایسے مقامات جو اس وقت خالی ہیں پبلک بلڈنگ کے دے کین بی یوزڈ, اور اس میں اور لوگوں کو کچے مکانات سے نکال کر اور ٹینٹس میں, اور ان جو جیسے جیسے اس کی انٹینسٹی آپ عمر کوٹ اور عمر کوٹ سے مشرق کی طرف جائیں گے اور ساؤتھ آف سکھر تو یہ انٹینسٹی کم ہو جائے گی, لیکن اس کا جو ریپل افیکٹ ہے وہ شہری علاقوں میں ابھی بھی ہوگا 17 تاریخ جی. تک. تو یہ 15 تاریخ سے لے کر 17 کی شام تک یہ کریٹیکل دن ہے ہمارے, 15, 16, 17. اس کے بعد جیسے جیسے حالات ڈیولپ ہوتے جائیں گے ہم آپ کو ہر 3 گھنٹے کے بعد NDMA کی ویب سے وی آر نوٹیفائنگ دی آل اسٹیک ہولڈرز, اور تمام ڈپارٹمنٹس کو آج تک جو اپڈیٹڈ انفارمیشن ہے دے آر آلریڈی دیر آن دی سائٹس. جی عثمان صاحب. میڈم میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ابھی تو آپ طوفان کے پیش نظر شارٹ ٹرم پلاننگ کر رہے ہیں, آپ نے جس طرح کہا کہ گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں, تو لانگ ٹرمز کیا پلاننگ ہے, کتنا ابھی تو نہیں کہا گلیشیئر, شامل ہو رہا ہے؟ میں نے ابھی گلیشیئر کا کچھ نہیں کہا. آپ نے سر کہا ہے گلیشیئر کے حوالے سے جی پگھل رہے ہیں. جی اس لانگ ٹرم اگر پلاننگ کی بات کریں ہمیں واٹر اسٹوریج کے حوالے سے کتنا ہمیں ڈیم کتنے چاہیے, اور اس حوالے سے آپ کیا دیکھیے یہ میں سوال آپ کا ضرور ایڈریس کرنا چاہتی ہوں. جب نان ہنگامی حالات میں, اور یہ جنرل صاحب آپ کو نہیں کہیں گے, غیر ہنگامی حالات میں جب میں آپ سے یہ باتیں کرتی ہوں تو کچھ ہی رپورٹرز, آپ تو سب دلچسپی دکھاتے ہیں لیکن آپ کے آؤٹلیٹس اس کو نیوز نہیں سمجھتے. کہیں میٹرو پیج پہ مشکل سے آتا ہے, اور کچھ ادارے جنہوں نے ایک دانستہ طور پر فیصلہ کر دیا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی ایک خطرہ ہے ہمارے لیے, اس کو پھر وہ آگے کرتے ہیں ترجیح سمجھ کے. لیکن جب نارمل ہم اس طرح بات کرتے ہیں کہ جی گلیشیئرز پگھل رہے ہیں, جہاں تک گلیشیئرز کی بات ہے اور 300% پگھل رہے ہیں جی. کل بہت میرا لمبا انگیجمنٹ ہوا ہے لنڈن کے ایک ادارے سے, جو باقی تو سب کانفیڈینشیل تھی چیتھم ہاؤس کی کانفرنس, لیکن میرا انہوں نے لائیو سٹریم کیا جس پہ کلائمیٹ فائنانس پر میں نے بہت باتیں کی ہیں, اور اس پر ہمیں کرنی ہے انٹرنیشنلی کہ ہم اس متاثر ہو رہے ہیں. یہ سی لیول رائز جو ہو رہا ہے اور جو سی میں گرمائش ہو رہی ہے, دیکھیے انڈین اوشن جو ہے اس کی کوئی جو عریبین سی جس کا حصہ ہے اس کی کوئی رسائی نہیں ہے آرکٹک تک, یہ اپنا ایک باڈی ہے اور اس کی وجہ سے یہ سب سے زیادہ گرمائش میں رہتا ہے. ویسے ہی گرمائش میں رہتا ہے یہاں جو حالات ہیں, اور اب جو گرمائش آ رہی ہے آپ کے ملک نے نہیں کریٹ کی ہے جی وہ, اور آپ کے ایمیشنز نے نہیں کریٹ کی. اپنی تحفظ کے لیے ہم ضرور جو کر سکتے ہیں بالکل کریں گے. اور گلیشیئرمنٹ کے حوالے سے وہاں ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو, کیونکہ وہاں انخلا ہے, ہم جا سکتے ہیں وہاں, تو وہاں ہم نے گلوف پروگرامز لگائے ہوئے ہیں. وہ ارلی وارننگ لوگوں کو, GLOF جو ہے UNDP کے ساتھ بہت ہمارے مؤثر پروگرامز چل رہے ہیں. جہاں بھی برفانی جھیل پھٹتی ہے تو ہم پہلے سے ارلی وارننگ مہیا کر پاتے ہیں. وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کیا گیا, باقی صوبے اپنے کرتے ہیں, تو وہاں یہ پروگرام مؤثر طریقے سے چل رہا ہے. کمیونٹیز پوری اپنے آپ کو وہاں سے منتقل ہو جاتی ہیں کوئی سیف لوکیشن پر, مگر اس میں بار بار کہہ رہی ہوں جو پہاڑی علاقے ہیں, دیکھیے ہائیڈل الیکٹریسٹی تو پہاڑی جنریٹ کرے گا نا, جہاں پانی تیز ہوگا تو کھڑا پانی تو ہائیڈل الیکٹریسٹی نہیں کرتا. میں باہر بھی بتاتی ہوں, تو جو وہی پانی جو ہے آپ کے لیے فلڈنگ کا بھی باعث بنتا ہے. جہاں جہاں تیز ہے وہ ہائیڈل پلانٹس جو لگے ہوتے ہیں چھوٹے موٹے, KP میں بہت لگے ہوئے ہیں, GB میں بہت لگے ہوئے ہیں, وہ اپنی اپنی کمیونٹیز اور پلانٹس کو سروس کر رہے ہیں, وہ سب تباہ ہوتے ہیں اس طرح کی ڈسرپشن میں. جان و مال بچ جاتی ہے, لیکن لوگوں کے گھر, بریجز, چھوٹے چھوٹے یہ جو پلانٹس ہوتے ہیں ہائیڈل کے, یہ سب ایسے مطلب ٹوتھ پک کی طرح نکلتے ہیں. جب وہ پانی آتا ہے گلیشیئر اس کا لیک آؤٹ برسٹ کا, وہ بہت تیز ہوتا ہے, اور اس کے راستے میں بڑے بڑے چٹانیں ٹوٹتی ہیں جو وہ چٹانوں کو بھی ساتھ لے کے آتا ہے. آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی, تو وہ خاصے خطرناک ہیں. ہر جگہ ہم جانے ارلی وارننگ کی وجہ سے بچا رہے ہیں, کیونکہ جب آپ کے پاس وسائل محدود ہوتے ہیں تو آپ پہلے اور ہر جو بھی وسائل ہوں, ہر جگہ دنیا میں ہر ریاست, ہر حکومت پہلے اپنے شہریوں کی تحفظ کی سوچتی ہے, ان کی جان کا سوچتی ہے, مال اس کے بعد. جی 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 Are you going to convene the meeting of National Council on Climate Change that is headed by PM for separate allocation of funds for these flood impacted communities? And sir, for your, I have this question: if NDMA had trained the USAR teams, urban search and rescue teams, are you going to deploy those teams
And do you have a separate mechanism to ensure proper stock taking on ground? آپ پہلے کر جی. On the urban search and rescue team, first, NDMA and other agencies have trained these urban teams on a mass scale. Rescue 1122 is part of that. Army rescue teams are also part of that. But this is much beyond urban search and rescue now. We are looking to reach out to the people who are now in the vastest expanse in the areas along coastline. The initial emergency was declared on Sindh and Makran both, and Balochistan coastline. But now we are looking more towards Karachi and Karachi East. So that is the focus of the area. Now, as far as the urban search and rescue is concerned, these are the proficiency which are already there. Now, these teams are there for larger cities like Karachi and surrounding areas. But if we are talking about the areas to be salvaged from immediate impact of the landfall on these coastlines, so we're looking at very, very far off located hutments and mud hut areas, and where people are there to be taken out of their mud huts and then relocated to the camps. So there will be a larger, just definitely if there is an urban emergencies and urban flooding situation in Karachi, there definitely all of these activities will be generated. We are also capping on the private resource which is available in the form of various ambulance services and welfare organizations and other voluntary workers which have been trained by number of international NGOs and NGOs after the floods. So we have large reservoir of these trained medics and expertise with people of lots of expertise, and we are definitely calling them in as the backup of the medical resource or the relief and rescue resource which may be required after 17th onwards. Thank you. ابھی آئی تھنک مؤثر باتیں ہوئی. آپ کا آخری سوال جو ابھی میں یہاں سے دو آخری لے لیتی ہوں. آپ کا سوال یہ تھا کہ بجٹنگ کے لیے کوئی خاص اقدامات, اور دیکھیے وہ کاؤنسل جو ہے وہ بجٹنگ کاؤنسل نہیں ہے, وہ ایک ایڈوائزری کاؤنسل ہے, مشاورتی ایک انجمن سی بیٹھتی ہے, اور وہ بے شک بیٹھے. لیکن اس وقت یہ جو آپ کا سوال ہے کہ وسائل کی منتقلی خاص طور پہ سندھ کے حوالے سے ری بلڈنگ, پچھلا بھی جو رہتا ہے جو تخمینے بنے ہیں اس میں سمجھتی ہوں ابھی بجٹ اجلاس چل رہا ہے, اور ہم اس اجلاس میں ہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں وزیر خزانہ کو اور ہمارے آنریبل پرائم منسٹر کو کہ اس وقت آپ منتقل کر دیں سندھ کو, اور جہاں جہاں بلوچستان میں بھی ابھی ضروریات کا کوئی بھی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ہے وہاں کر دیں, کیونکہ جو ری بلڈنگ کوسٹل ایریاز کی ہے وہ پچھلے فلڈ سے بھی ابھی تک جو فنڈنگ نہیں پہنچ پائی ہے وہ نہیں پہنچی ہے, اور اس سندھ اپنے وسائل اور انٹرنیشنل MDBs پر کام کر رہا ہے. PM نے اشور کیا ہے کہ وہ میچ کریں گے سندھ کے فنڈز کو, اور ہماری امید ہے کہ اس بجٹ میں وہ ہو جائے گا. یہ وقت ہمیں تقسیم کرنے کا نہیں ہے ایک دوسرے کا, ہمیں کوشش کرنی ہے کہ لوگوں کو کی سہولت بھی سامنے دیکھیں. سٹیزنز کی جو آپ کہہ رہے تھے ریکویسٹ کیوں کر رہے ہیں, یہ طریقہ ہوتا ہے جہاں جہاں پہلے آپ ریکویسٹ ہی کرتے ہیں جی, پھر ہم فورس کرنا پڑتا ہے ایویکیویشنز کو. تو کوشش یہ رہے گی کہ سب سے کم تکلیف پہنچے, اور جہاں تک فنڈنگ کی ریکوائرمنٹس ہیں متاثر علاقوں کی, وہ بھی ہم ریویو ضرور مانگیں گے وفاق سے. جی شکریہ. ٹھیک ہے جی, آئی تھنک لاسٹ 2 کویسچنز. ہاں شہری رحمان صاحب یہ بتائیے کہ دنیا میں ہر جگہ پہ جب بھی ہمیں دیکھا ہے سمندری طوفان آتے ہیں تو جہاں جہاں آتے ہیں بارڈر ایریاز بھی ہوتے ہیں ملکوں کے, تو کوآرڈینیشن ہوتی ہے. اب یہ سمندری طوفان پاکستان اور ایز ویل انڈیا میں بھی آ رہا ہے, کیا ہمارا بھارت کے ساتھ کوئی کوآرڈینیشن ہے اس معاملے پہ, کوئی انفارمیشن شیئرنگ کا؟ اگر نہیں ہے تو وہ کیوں, کیا وجہ؟ پہلے میرا جواب سن لیں جی. ظاہر ہے کوسٹل ایریاز اور کلائمیٹ چینج کوئی باؤنڈری نہیں, بالکل آپ نے صحیح موضوع بات پوچھی ہے, کوئی باؤنڈری نہ ساحل دیکھتی ہے. یہ بس طوفان آتا ہے تو ہر جگہ آتا ہے. تو یہ ریجنل, میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا, علاقائی فورمز ہوتے ہیں. پاکستان کے لیے ایشیا پیسیفک کا بینکاک ہے جی, وہاں سے سارے ممالک کی انفارمیشن شیئر ہو کے بشمول ہندوستان کے آ رہی ہیں. یہی سوال ہم ابھی یہی مینیج کر رہے تھے وہاں, اور آج صبح سپارکو والے بھی کہہ رہے تھے کہ 17 سینٹرز اس وقت ہیں بشمول ناسا کے, جو اس وقت آپ کے لیے کچھ ماڈلنگ فراہم کر رہے ہیں اور کچھ سیٹلائٹ ڈیٹا, سب سے ایک مجموعی ماڈل بنا کے
پھر ہم آپ تک پہنچاتے ہیں کہ جی اب یہ رجحان اس کا شاید یہ ہوگا. انپریڈکٹیبلٹی مینیج کرنا بہت مشکل ہوتی ہے, اس لیے یہ باہر جو بیرون ملک اور دوسرے بھی اسٹیشنز ہیں ایوالوڈ ہیں, سیٹلائٹ امیجری ہے, اس کی مدد سے ہم یہ ماڈلز بنا کے شیئر کر رہے ہیں. دے آر آل ان ٹچ جی. اور ہمارا سینٹر ایشیا پیسفک کا بینکاک ہے اور اس میں سب کا ہوتا ہے جی. جی ڈائریکٹ تو آئی ڈونٹ تھنک وی نیڈیڈ اٹ. نو. آخری سوال کرن. کرن فرام CNN. ایک سوال میرا چیئرمین MDA میں سے اور ایک میم آپ سے ہے کہ بلوچستان کے جو آپ نے سندھ کی تو پوری سچویشن ڈیٹیل بتائی ہے, تو جو بلوچستان کی ساحلیں ہیں وہاں پر کس کس جگہ پر طوفان آنے کا امکان ہے, اور دوسرا گوادر سمیت کون سے علاقے ہیں جو زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں, وہاں پر کیا اقدامات کریں گے میم آپ سے. اور چیئرمین MDA سوری یہ ان سے تھا, اور آپ سے یہ ہے میم ابھی آپ نے کانفرنس کے بیچ میں کہا کہ میڈیا جو ہے اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کرتا, صرف اس طرح کی جو سچویشن جب ایمرجنسی ہوتی ہے تو کرتے ہیں. تب ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو میم ایکچولی اسی پہ آ جاتے ہیں کہ جیسے ہمارے پڑوسی ملک وہاں پہ بھی یہ چیز کیونکہ ان کو بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تو وہاں پر جو مین بیٹ رپورٹرز یا جو مین جو لوگ ہیں اس چیز کو پازیٹیولی ہائی لائٹ کرنے کے لیے وہاں پہ اسپیشل ٹیموں کو ڈپلوائے کیا گیا ہے, تو کیا ہماری گورنمنٹ اور جو آپ کی منسٹری ہے وہ اس بارے میں کوئی کیا اقدام اٹھا رہی ہے کہ اسپیشل ہو تاکہ مثبت انداز میں اس چیز کو رپورٹ کیا جا سکے, تاکہ میڈیا ایک بہتر انداز جی جی دیکھیے یہ کام اداروں کا ہوتا ہے. آپ کا ادارہ کہے گا کہ جیسے ایک اور میں ان کا نام نہیں لوں گی, بہت بڑا ادارہ ہے, انہوں نے کلائمیٹ چینج کے لیے رپورٹرز 1 یا 2 رکھے ہیں الگ. ڈیزاسٹر از ویری ڈفرینٹ, آپ سب پہنچ جائیں گے. آپ ڈیزاسٹر رپورٹنگ کی بات تو نہیں کر رہی ہیں, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اسپیسیفک بیٹ رپورٹرز مختص اپنا ادارہ کرتا ہے, یہ حکومتیں نہیں کرتی. جی شاید آپ PNN میں آئی ہیں ابھی, لیکن ہمارا سب ایک بیٹ رپورٹرز کلائمیٹ کا رپورٹر گروپ بنا ہوا ہے. جی جی اس طرح کی سچویشن میں بھی منسٹری کی طرف سے کچھ ہوتا ہے تاکہ وہ وہاں پہ اسلام آباد میں جیسے اسلام آباد میں کوئی سینٹر کنٹرول روم قائم کر دیا جائے تاکہ وہاں سے ہم لوگ بہتر انداز میں کوریج کر سکتے ہیں. وہ آپ کو NDA میں ہم بلا لیں گے, لیکن اتنے لوگ ہم فٹ نہیں کر سکتے, اور وہاں کام بھی ریئل ٹائم میں کام ہو رہا ہے. جنرل صاحب نے مجھے, ہم وہاں کرنے والے تھے یہ پریس کانفرنس, لیکن میں نے کہا کہ ابتدائی طور پہ کیونکہ انفارمیشن زیادہ ہے, ٹائمنگ کلیش چل رہا ہے, بہتر یہیں سے ہوگا. اسکرین بھی ہم آپ تک لے آئے ہیں, تو آئی ڈونٹ نو کیا آپ چاہ رہی ہیں, لیکن یہ ڈیزاسٹر, پھر بھی آپ ڈیزاسٹر رپورٹنگ کی بات کریے. ڈیزاسٹر رپورٹنگ نہیں پلیز ڈونٹ کٹ می. ڈیزاسٹر رپورٹنگ سب کرتے ہیں. جب کلائمیٹ چینج کی کانفرنس ہوتی ہے کچھ ہی اخبار اور ادارے رپورٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی دوسری, اب میں کوئی 3rd کلاس سیاسی اسٹیٹمنٹ دے دوں گی وہ آپ چلائیں گے بار بار ایز بریکنگ نیوز. انہوں نے یہ کہہ دیا, اب وہ وہاں پہنچی, فلاں میٹنگ میں اتری ہیں, اس طرح ہوتا ہے. جی صاف بات ہے. جی چینلز کی ریٹنگ کا سسٹم کو بدل دیں تو سب ٹھیک ہو جائے. بس آپ سے پھر ہم رجوع کریں گے. بلوچستان کوسٹ کے ہم نے 5 جون کے بعد سے جب تک اس کی کانٹیکس میں آ رہی تھی کہ یا تو یہ شمال اور شمال مشرق کی طرف مڑے گا, بٹ 3 سے 4 سینٹرز ہمیں بتا رہے تھے کہ اس کا رجحان شمال اور شمال مغرب کی طرف ہو سکتا ہے. اس کانٹیجنسی میں اس کا امکان تھا کہ یہ بلوچستان کو ٹکرائے گا اور خاص طور پہ گوادر تک بھی اس کا اثر جا سکتا ہے. ہم نے اس میں بلوچستان PDMA کے ساتھ 2-3 ریہرسلس کر کے ان کو ایک اسٹاک ٹیکنگ کرنے کو کہا, اور ابھی تک ان کا وہ تیاری اسی الرٹ اسٹیج پر ہے. لیکن جیسے جیسے اس کا رجحان مشرق کی طرف ابھی بینڈ ہوتا جا رہا ہے تو ان کو ہم نے اس لیول آف الرٹنس کو تھوڑا سا کم کر دیا ہے. بٹ ان کو ہم یہ بتایا ہے کہ جو آپ کے کراچی کے ساتھ متعلقہ علاقے ہیں, خاص طور پہ لسبیلا ہب, یہاں تک اس کے آ سکتے ہیں, جس میں تیز ہوائیں, طوفان وغیرہ اس قسم کا آ سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ باقی جو فردر مغربی علاقے ہیں لائک گوادر, وہاں پر خطرہ قدرے کم ہو گئے, بٹ اس کو ہم کل صبح دوبارہ کنفرم کریں گے, اور ہم اس کو ہر 3 گھنٹے کے بعد اس انفارمیشن کو فار میڈیا اینڈ آل اسٹیک ہولڈرز کو اپڈیٹ بھی کر دیں گے. We will share tomorrow's information with you also. کل بھی آپ کو اپڈیٹ ضرور ہم مہیا کریں گے. تھینک یو. ڈیزاسٹر سے لیکن آگے نکلیں تو بات کریں. آپ ہوں گی, آپ کے اداروں کا میں کچھ نہیں کہہ سکتی.